السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اور آخرت پر ایمان یعنی زمانہ نبوت کی ابتدائی ایام میں اہل حرم جو مشرک تھے یا قریش تھے، وہ مسجد حرام کے متولی تھے، حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے، خدمات سر انجام دیتے، اور وہ اپنے اس عمل پر یا اپنے ان اعمال پر نازاں تھے، فخر کرتے تھے۔ یہاں اس حصہ میں قرآن سورۃ توبہ کے ساتھ بار بار اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، مسلمان مومن ہونا شرط ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے سمجھ لیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو عباد کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اسی کو کافی سمجھ لیا، اسی پر فخر کیے جا رہے ہو، اسی پر نازاں ہو۔ کمن آمن باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے برابر یہ تمہارا عمل نہیں ہوگا۔ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھ لیں پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، جو صرف اسی چیز پر بیٹھے ہیں کہ ہم بس مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا حرم متولی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو دہراتے ہوئے اس کے ساتھ جہاد کو شامل فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو اس پر بڑا، اللہ فرماتے ہیں قطعاً یہ لوگ اس کے برابر نہیں ہیں جو اللہ کی یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ یہ ان کے یعنی مقابلہ میں صرف حاجیوں کی خدمت کرنا یا حرم کی مسجد حرام کی خدمت کرنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی ہمارے لیے پتہ نہیں ہم لوگ کیوں سوچنے اور سمجھنے سے آ رہی ہیں، اصل میں قصور ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے بہت نام نہاد علماء ہمیں قرآن کو باتجبہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کتنی، اب اس سے عالم کہیں یا جاہل کہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جس نے ترجمہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو جناب اس کے صرف و نحو کا نہیں پتہ۔ اللہ کے بندے ہمیں تو نہیں پتہ، جس نے ترجمہ کیا اس کو تو پتہ ہے نا، ہم اسی کی بات کو پڑھ رہے ہیں نا، اسی کی بات، ترجمہ بھی تو کسی صاحب علم نے کیا ہے نا، ہم صاحب علم کی بات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا ہی مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن کا مطالعہ خود نہیں کریں گے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور ہمیں بہت عرصہ تک اس بات سے دور رکھا گیا۔ خدا کے لیے قرآن کو پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی یہ اندھے ہوئے ہیں اسی بات پہ، اسی فخر پہ۔ اہل مکہ جو ہے نا وہ بیرا روی کا بھی شکار تھے، جرم کا بھی شکار تھے، اس کے باوجود وہ یعنی اپنی اس موروثی وارث سمجھتے تھے
حرم کی خدمت کو اور اس پر فخر کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے اس میں ہمارا استحقاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تولیت کعبہ جو ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اگر ان کے پلے اعمال ان کے صحیح نہیں ہیں، حاجیوں کی جو مدد کرنا، مسجد کی تعمیر و ترقی، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ عمل تب ان کو ملے گا، اس کا اجر تب ان کو ملے گا جب ان کا عقیدہ خالص ہوگا، اللہ والا ہوگا، آخرت والا ہوگا، اور ان کو یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اپنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے مال اور نفس سے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، جہاد کریں، اور ایمان کو اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط اللہ نے قرار دیا ہے۔ آج اس بات کو ہم پہلے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال میں شرک کی آمیزش بہت ہو گئی ہے۔ جب تک ہم اس سے پرہیز نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، ہمارے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر حرم کے متولی، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہے جب وہ اللہ پر خالص ایمان نہیں لائیں گے، قیامت پر ایمان نہیں لائیں گے، یا وہ نماز اور روزے کے پابند نہیں ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے۔ تو آج کل کے جو پیری مریدی یا گدی سے اپنے آپ کو منسوب کر کے کہ جی میں فلاں گدی کا جو ہے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیں، فلاں مرشد کا میں اس کا شاگرد ہوں یا اس کا مرید ہوں، اسی پہ اتراتے پھریں، فلاں سے نسبت ہے میری، کوئی فخر والی بات نہیں اس میں، کوئی اللہ کے گھر سے بڑی نسبت کسی چیز کی ہے؟ حرم سے بڑھ کے جہاں ہم جانا فخر سمجھتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں، اس سے بڑی کسی کی کوئی اور نسبت ہے؟ وہاں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قابل قبول نہیں ہے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تم نماز کے پابند نہیں ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، حق بات کی طرف کہ حکم نہیں کرتے ہو، یا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جاتے ہو، اس کی مدد نہیں کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ دیکھیں ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے ہے، دوسروں کو چھوڑو وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، وہ جب اللہ خود کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا کسی کی طرف نسبت ہونا کوئی تمہاری نجات کی دلیل نہیں ہے، تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے اللہ پہ، اللہ کے اوپر مکمل یقین ہے۔ اللہ پہ یقین کا مطلب توحید ہے، آخرت پر ایمان رکھو، خود نماز ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، جہاد بھی کرو، یعنی اللہ کی راہ میں حق بات کا ساتھ دو۔ جب تک یہ باتیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اگر میرا یہ سبق آپ کو پسند ہے دوسروں تک فارورڈ کر دیا کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اس بات کو آسان طریقے سے اچھے انداز سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی، اور میں بھی بہت آج ہوں اس عمل کا، مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔